کہ وہ جو ہی یہاں سے گزرتے ہیں تو ہماری مذاق اڑاتے ہیں. اس میں پشتون، بلوچ، سندھی، پنجابی سب کو برابر آنکھ سے دیکھنا. حرب آپ لوگ استعمال کر رہے ہو. آج بھی میرے دل میں وہ شک ہمیں بتاتے ہیں کہ بیٹا حق کی خاطر نکلے ہو، واپس نہیں آنا. چاہے جو بھی نتیجہ سامنے آئے ہو، ہماری لاش یہاں سے اٹھ جائے، ہم جانے مجھے حق نہیں دوں گے. تو کل میں نکلوں گا، چاہے اسٹیٹ کی جتنی نقصان ہے وہ تشدد کی شکل میں ہو، وہ بغاوت کی شکل میں ہو، وہ جس طرح بھی ہو. السلام علیکم ناظرین، عوام کے گورکھ دندہ میں خوش آمدید. موجود ہوں میں HEC اسلام آباد کے سامنے، اور یہاں پر فاٹا اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے کچھ طالب علم میرے ساتھ موجود ہیں. یہ پچھلے 33 دنوں سے اسلام آباد کی سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. بارش ہے، پانی ہے، یہاں پر منفی پر ٹیمپریچر چلا جاتا ہے. یہ کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ کیا مطالبات ہیں؟ آج تک حل کیوں نہیں ہو سکتے؟ آئیے ان سے جانتے ہیں. بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں سر؟ میں ٹھیک ہوں. آپ 33 دن ہو گئے ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کے مطالبات نہیں حل کیے گئے. ایسے کون سے مطالبے ہیں؟ جی ہمارے جو مطالبے ہیں وہ تو سر بڑے سمپل مطالبے ہیں، اور یہ وہ مطالبے ہیں جو 2018 سے فاٹا اور بلوچستان کے طلباء کرتے آئے ہیں. اور پھر مطلب ایک اچھی بات یہ کہ پھر ان کے مطالبات 18-20 دن مانے بھی جاتے ہیں. لیکن اس بار افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سر ہم فاٹا اور بلوچستان کے اسٹوڈنٹ پچھلے 33 دنوں سے HSC آفس کے سامنے دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور دسمبر کی اس سخت حالت میں کہ سر ہم کیا بیان کریں آپ کو. اور ہمارا جو مطالبہ ہے وہ بڑا سمپل مطالبہ ہے. ایک پروجیکٹ 2009 سے شروع آیا ہے، اور اس کا جو بہت زبردست آؤٹ پٹ ہے، جس میں ملک کا ایک برائٹ مستقبل ہے، اور جس میں 265 میڈیکل سیٹس ہے. وہ میڈیکل سیٹس کو ابھی 2020 کے بعد ان حکومت نے ختم کر دیے گئے ہیں. ابھی ہمارا سمپل مطالبہ یہ ہے کہ کائنڈلی اس 265 میڈیکل سیٹس کو ریسٹور کیا جائے. آپ 33 دنوں سے یہاں پر بیٹھے ہیں. اسلام آباد کے لوگوں کو یہاں سے گزرتے ہیں، آپ سڑک کے اوپر بیٹھے ہیں، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، مدد کرتے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلے آپ کی شکریہ سر جی. بحثی کی انتہا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں پہ ایلیٹ کلاس کے طبقے لوگ رہتے ہیں، یہاں پہ گزرتے ہیں، ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو ہی یہاں سے گزرتے ہیں تو وہ ہماری مذاق اڑاتے ہیں. پتہ نہیں ہم کوئی انسان نہیں ہے. بڑی 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 شکوے اور گلے ہیں ان لوگوں سے، لیکن وقت ثابت کرے گا. آپ کہہ رہے ہیں نہ تو منسٹر نہ عوام آپ کو پوچھ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ سر سچ تو یہ ہے، میں لسانیے اور اسی چیز میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اسی دیش کی خاطر میری بے شمار قربانیاں ہیں. جان مال سب کچھ میں نے نچھاور کر دیا اس ریاست کی سلامتی پہ. لیکن نہیں پتہ کہ کیا تم مجھے اس کا صلہ دے رہے ہو کہ تم نے کیوں یہ سب کچھ کیا. ہمیں حیرت ہوئی ہے کہ ہم نے اتنا کچھ نچھاور کر کے پھر بھی ہم سے یہ سلوک کیا جا رہا ہے. تو یقین جانے کہ ہمیں بہت بڑی مایوسی ہوئی ہے، بہت ہی بڑی مایوسی. آپ ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہیں؟ سر جی میں اگر اپنے علاقے کی انفراسٹرکچر کا بات کرو، وہاں پہ ہیلتھ سیکٹر، ایجوکیشن سیکٹر بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. کوئی یا اسلام آباد کے ڈاکٹر یا تو وہاں نہیں جا سکتے. اگر میں اپنے علاقے کا ڈاکٹر نہ بنوں، وہاں پہ سروسز نہ کر دو، تو کوئی اور. مجھے بھی پتہ ہے کہ بہت ہی پروفائلنگ ہوئی ہے فاٹا اور بلوچستان کی کہ وہاں پہ دہشت گردی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو کوئی اور تو نہیں آ سکتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں، یہ مطالبہ میں لے کر آیا ہوں کہ کوئی اگر دوسرا مجھے نہیں کوئی بھجوا سکتا تو کم از کم مجھے اپنا حق دے کہ میں ڈاکٹر بنا اور اپنے علاقے کی وہاں پہ خدمت کروں. یہاں پر بارش ہو رہی ہے، ابھی بھی بارش ہو رہی ہے، پانی ہر طرف آیا ہوا ہے آپ کے کیمپ کے اندر، کیسے گزارا کرتے ہیں؟ سر جی یہ تو بس فطرتاً ہمیں یہ گھروں میں بھی یہ سکھایا جاتا ہے. ہمیں اپنے والدین کال کرتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں ہماری حال، سب کچھ ہم ان کے بتا دیتے ہیں. تو ہمیں بتاتے ہیں کہ بیٹا حق کی خاطر نکلے ہو، واپس نہیں آنا. چاہے جو بھی نتیجہ سامنے آئے ہو، ہماری لاش یہاں سے اٹھ جائے، ہم جانے والے نہیں. یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے ان لوگوں کو. پاکستان کے لوگوں کو اور پاکستان کے جو حکمران ہیں انہیں کیا پیغام دیں گے؟ پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ پاکستان ایک فیڈریشن اگر تم سمجھتے ہو، اس میں پشتون، بلوچ، سندھی، پنجابی سب کو برابر آنکھ سے دیکھنا چاہیے. ورنہ جو حرب آپ لوگ استعمال کر رہے ہو، آج بھی میرے دل میں وہ شک و شبہات ہے. میرے سارے ساتھیوں میں ہے، وہ کبھی مجھ سے پوچھتے ہیں رات کے وقت جب ہم ساتھ بیٹھتے ہیں، تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھیا تو دکھائے ہمارے پاس پاکستان کی آئیڈینٹی ہے، اگر ہے تو کیوں مجھے ایک سٹیزن جیسا نہیں ٹریٹ کر رہا ہے. یقیناً بڑی مایوسی ہے. ان کے نتائج بڑے خطرناک میں سمجھتا ہوں کہ نکل آئیں گے.
किस तरह के नताइज की बात कर रहे हैं? नताइज आपको भी पता होगा कि फाटा और बलूचिस्तान में पहले से भी कई तंजीमें उठ चुकी है जो एहसास महरूमियत का शिकार हो के रियासत और देगर इदारों के खिलाफ हकाइक के नज़र में कुछ नाजेबा किस्म के अल्फाज इस्तेमाल रियासत की नज़र में अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि अगर तुम मुझे हक नहीं दोगे तो कल मैं निकलूंगा, चाहे स्टेट की जितनी नुकसान है वो तशद्दुद की शक्ल में हो, वो बगावत की शक्ल में हो, वो जिस तरह भी हो, मैं तैयार। अगर तुम मेरी तरफ पत्थर फेंकोगे तो मुझसे पुल फेंकने की तवक्को कतई न रखना। वज़ीर आज़म इमरान खान नौजवानों की तालीम का बेसिकली ये नारा लेकर आए थे, आप किस हद तक मुतमईन हैं? उन्होंने ज़ाती तौर पर नोटिस नहीं लिया? शर्म की बात सर तो ये है कि वो हमारे इलाके का दौरा करते आता, वो कहता कि मैं नीचे तबकात को ऊपर उठाने के लिए आया हो। तो आज इस्लामाबाद में हमने उनके पार्टी के ओहदेदार जो है, हुकूमती ओहदेदार है, सबके साथ तकरीबन हमारी एक्सेस हो गई, उनके साथ हमारी मुलाकातें हो गई है, लेकिन ज़ीरो रिस्पांस है। अली मोहम्मद खान जो पार्लिमानी उमूर का वो मिनिस्टर है, उनसे हमारी बात हुई, वो हमें कहता कि खान साहब से अगर कोई डायरेक्टिव ना आए तो मैं तो ये नहीं कर सकता हो। क्या खान को ये पता नहीं हमारे ट्विटर ट्रेंड पे टॉप ट्रेंड चले गए, ये लोग तो ट्विटर वगैरह देखते रहते हैं, क्या 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 पैगाम देना